اور مسجد میں اعتکاف دوسری شرط فقہا نے لکھی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جس مسجد میں آذان اور اقامت ہوتی ہے وہاں اعتکاف کرنا جائز بھی ہے اور درست بھی ہے۔ اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے دونوں اقوال ہیں، اور صاحبین امام ابو یوسف اور محمد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہر مسجد میں صحیح ہے۔ یہی بات امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھی ہے، اور رملی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہمارے زمانے میں اسی پہ فتویٰ دینا چاہیے کہ ہر مسجد میں اعتکاف جائز ہے۔ اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جماعت کی جو شرط لگاتے تھے اس کی وجہ یہی تھی کہ جو جماعت سے نماز ہے وہ تو سنت مؤکدہ واجب کے قریب قریب ہے، تو ایسے نہ ہو کہ وہ نفل اعتکاف کی وجہ سے کہیں سنت مؤکدہ سے محروم ہو جائے۔ اور سب سے افضل یہ ہے کہ بیت اللہ میں اعتکاف کیا جائے، اور بیت اللہ کے اعتکاف کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد یعنی مسجد نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام اس کا اعتکاف، اور اس کے بعد مسجد اقصی میں اعتکاف ہے بیت المقدس میں، اور ان تینوں مساجد کے بعد جامع مسجد میں افضل ہے جہاں پر جمعہ ہوتا۔ اور اگر وہاں پر جامع مسجد میں پانچوں وقت نماز نہیں ہوتی، کوئی ایسی وجہ ہے کہ صرف اسے جمعے کے دن کھولا جاتا ہے، تو پھر اس کے مقابلے میں اپنے محلے کی مسجد افضل ہے۔ اور اگر اپنے محلے کی مسجد میں کوئی اعتکاف والا ہے ہی نہیں تو پھر اس شخص کے لیے بس اپنے ہی محلے کی مسجد افضل ہے کہ وہ وہاں پر اعتکاف کرے، تاکہ باقی مسلمانوں اس کے ذمے سے یہ سنت ادا ہو جائے اور لوگ گناہ گار نہ ہو۔ اسی طرح فقہا نے اس مسجد کے متعلق بھی لکھا ہے کہ جہاں پر نمازی زیادہ ہوں اور بڑی جماعت ہوتی ہو وہاں پر بھی اعتکاف افضل ہے، اور جہاں انسان اپنی تعلیم اور تربیت کے لیے مناسب سمجھے وہاں پر اعتکاف ان ساری چیزوں سے افضل ہے سوائے حرمین شریفین اور مسجد اقصی کے۔ باقی اگر اس کے محلے وغیرہ میں لوگ ہیں تو پھر وہاں اعتکاف کرے جہاں اعتکاف میں اسے تعلیم بھی مل سکے، کیونکہ تعلیم کا حاصل کرنا یہ نفل عبادت سے افضل ہے، اور حنفی فقہا نے علم کو زیادہ افضل قرار دیا ہے تمام نفلی عبادات پر، کیونکہ علم خود گناہوں کو معاف کرانے والی چیز۔ اور خواتین کے لیے ان کے اپنے گھر میں جو انہوں نے مسجد مقرر کر لی ہے، نماز پڑھنے کی کوئی خاص جگہ مقرر کر لی ہے، تو وہ عورت کے لیے مسجد ہی کے حکم میں آ جائے گی وقتی طور پر، باقی اس پہ مسجد کا حکم نہیں ہے کہ وہ وہاں پر اعتکاف کرے۔ اور ہوتا یہ تھا کہ پرانے زمانے میں لوگ جب گھر بناتے تھے تو ایک حجرہ، ایک کوٹھڑی، ایک کمرہ ایسا بنا دیتے تھے کہ سارے گھر والے مرد عورتیں جس کو بھی نماز پڑھنی ہوتی تھی وہ وہاں جا کے نماز ادا کرتا تھا۔ یہ نہیں ہے کہ گھر میں جہاں بھی چاہا نماز پڑھ لی، بلکہ ایک کمرہ ہوتا تھا۔ یہ جو کمرہ ہوتا تھا یہ مسجد نہیں ہوتی تھی شرعاً، مگر یہ کہ اس میں چونکہ لوگ نماز پڑھتے تھے اس لیے خواتین رمضان میں وہاں اعتکاف کر لیا کرتی تھی۔ اور جب سے مسلمانوں کو کوئی ضرورت نہیں رہی اللہ تعالی کی، تب سے انہوں نے اپنی کوٹھیوں میں کوئی بھی ایسا کمرہ رکھنا چھوڑ دیا ہے۔ جب کسی انسان کو کھانے پینے کو اچھا مل رہا ہو، اولاد ہو، شادی ہوئی بھی ہو، بزنس اچھا ہو، جاب اچھی ہو، گاڑی ہو، اور کوئی چنتا فکر پریشانی نہ ہو، تو اسے کیا ضرورت ہے بھئی اللہ تعالیٰ کی؟ پھر وہ کیوں دعا مانگے؟ تو پرانے لوگوں کو اللہ کی ہر وقت ضرورت پیش آتی تھی اور وہ بندے تھے، بندگی غالب تھی، تو اپنے گھروں میں ایسی جگہ بناتے تھے۔ اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو
اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنانا۔ اس حدیث کی فقہا نے تشریح کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے جیسے قبرستان میں نماز نہیں پڑھا کرتے، ایسے ہی اپنے گھروں میں نفل پڑھتے رہنا، اس کو قبرستان نہ بناؤ، عبادت کرتے رہو۔ اور اسی حدیث کا مطلب صوفیہ نے بھی لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جب تمہارے گھر کوئی آئے تو اس کو کچھ کھلا پلا کر بھیجو، قبرستان نہ بناؤ کہ جیسے کوئی آدمی وہاں جاتا ہے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ مسلمانوں کا گھر ایسا نہیں ہونا چاہیے، کوئی اپنے گھر میں آئے تو اس سے پوچھو۔ اس لیے گھر کی مسجد، اس پہ اور تو کوئی حکم مسجد کا آتا ہی نہیں، نہ یہ ہے کہ اس کو گرانا جائز نہ ہو، اس کو گرانا بھی جائز ہو جائے گا، اور اس میں جوتے لے جانا بھی جائز تو ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی ادب اور احترام کرے۔ تو اگر عورت اعتکاف کا ارادہ کرے تو اپنے گھر میں کوئی جگہ مقرر کر لے، اور اگر ان کے گھر میں کوئی ایسا کمرہ ہے جو صرف نماز پڑھنے کے لیے سب کے لیے مخصوص ہے تو پھر وہ وہاں اعتکاف کرے گی، اور وہ کمرہ وقتی طور پر اس خاتون کے لیے مسجد کا حکم رکھتا ہے کہ وہ وہاں سے باہر نہ جائے، اور وہاں اس پر تمام وہ پابندیاں سوائے اکا دکا پابندیوں کے وہ ہو جائیں گی جو مردوں کے لیے مسجد میں ہوتی ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ اہتمام کیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے انہیں بادشاہت دی تھی، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے محل میں ایک جگہ ایسی رکھی تھی جہاں 24 گھنٹے اللہ کی عبادت ہوتی رہتی تھی۔ ان کی بیویاں خدا کو یاد کرتی تھیں، پھر وقت متعین تھا وہ اس وقت اٹھتی تھیں تو نوکر آ جاتے تھے، وہ اللہ کو یاد کرتے رہتے تھے، پھر وہ وقت متعین تھا وہ اٹھ جاتے تھے، سے داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے بیٹے آ جاتے تھے، جب وہ اتنی دیر عبادت کر کے اٹھ جاتے تھے بیٹیاں آ جاتی تھیں، وہ عبادت کر کے اٹھ جاتے تھے، تو پھر حضرت داؤد علیہ السلام خود آ جاتے تھے۔ الغرض 24 گھنٹے خدا کی عبادت دن رات اس گھر میں جاری رہتی تھی۔ اللہ نے فرمایا نعم العبد، بڑا ہی اچھا بندہ تھا ہمارا حضرت داؤد علیہ السلام۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان سے کہا تھا کہ ہمارا شکر ادا کرتے رہنا، اور میرے بندوں میں تھوڑے ہیں جو شکر ادا کرنے والے۔ تو ایسی جگہ جسے مخصوص کر لیتے ہیں خواتین کے لیے، وہ جگہ اس وقت کے لیے وقتی طور پہ مسجد ہو گئی تو اسے وہ ہر طرح کی گندگی سے ناپاکی سے پاک رکھیں گی، اور مردوں کے لیے اسی لیے مستحب ہے کہ نفل نماز کے لیے اپنے گھر میں ایک جگہ بنا لیں، اور مرد جو ہے وہ فرض نماز مسجد میں پڑھیں، اور اعتکاف جو ہے ان کا تو مسجد میں ہوگا، خواتین ایسی جگہ پر اعتکاف کریں۔ اور عورت اگر مسجد میں اعتکاف کرے تو فقہا نے اسے مکروہ لکھا ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ افضلیت کے خلاف ہے، کیونکہ اس کے لیے افضل یہی ہے کہ فرض نماز بھی گھر میں پڑھے، تو اعتکاف تو اس سے بھی زیادہ درجے کی چیز ہے کہ وہ گھر میں ہی ہونا چاہیے۔ اور اگر کوئی آدمی تیسری جنس سے تعلق رکھتا ہو، یعنی کوئی مخنث ہو، تو اس کے لیے فقہا نے لکھا ہے کہ اس کا حکم ظاہر میں یہ ہے کہ وہ اعتکاف مسجد میں کرے گا اور گھر میں نہیں کرے گا۔ فقہا نے مستقل احکامات لکھے ہیں کتابوں میں، ہر جگہ وہ ذکر کرتے چلے جاتے ہیں کہ اس میں مردوں کا یہ حکم ہے، عورتوں کا یہ حکم ہے، اور مخنث ہونے کا یہ حکم ہے۔ اور اس لیے کہ تعلیم کا ماحول تھا اور فقہا تعلیم دیا کرتے تھے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آج کل کبھی آپ یورپ، امریکہ کسی جگہ ٹیلی ویژن دیکھیں تو آپ کو ایک کونے میں ایک آدمی خبریں مثلا دیکھیں تو نظر آئے گا جو اشاروں سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، اشاروں سے خبریں سمجھا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ سن نہیں سکتے، بہرے ہوتے۔ حکومتوں نے اس لیے بندوبست کیا ہے کہ رعایا کسی بھی سہولت سے محروم نہ رہے۔ اگر قدرتی طور پر یا کسی حادثے کی وجہ سے ان کی ایک حص ختم ہو گئی ہے
تو ہم کوشش کریں کہ وہ معاشرے کا ایک صحت مند فرد بنے۔ ایسے ہی فقہا نے مستقل احکامات لکھے ہیں کہ کوئی مخنث ہے تو اس کے لیے نماز کا کیا حکم ہے، اس کے لیے روزے کا کیا حکم ہے، فلاں فلاں۔ بہرحال اسی طرح وہ اعتکاف کے لیے کہتے ہیں کہ وہ اعتکاف مسجد میں کرے گا، اس کو گھر میں اعتکاف کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح روزہ ہونا بھی ضروری ہے، دو قسم کے اعتکاف کے لیے، واجب اعتکاف کے لیے، اور یہ جو رمضان ہے یہ سنت موقدہ علی الکفایہ جو ہے، اس میں بھی روزے کا ہونا ضروری ہے۔ اگر روزہ نہیں ہوگا تو واجب اعتکاف بھی صحیح قول کے مطابق نہیں ہوگا اور یہ اعتکاف بھی نہیں ہوگا۔ ہاں، نفل اعتکاف کے لیے روزہ کوئی ضروری نہیں، وہ تو جتنے سے جتنے کم مدت کا کرے کر سکتا ہے۔ ایسے ہی مسلمان ہونا بھی شرط ہے، کیونکہ کافر وہ عبادت کا اہل نہیں ہے، اور منافق وہ بھی عبادت کا اہل نہیں ہے۔ اگرچہ ظاہر میں جب اسلام کا اقرار کرے گا تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کے دل میں نفاق ہے کہ وہ دل میں اللہ کو نہیں مانتا، یا قیامت کو، یا تقدیر کو، یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام کی رسالت کو، یا ختم نبوت کو، یا جن چیزوں پہ ایمان لانا ضروری ہے ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی وہ دل سے قائل نہیں ہے، دل میں نہیں مانتا، تو وہ منافق ہے اور اس کا اعتکاف نہیں ہوگا۔ اسی طرح عقل کا ہونا بھی شرط ہے، اور پاگل انسان وہ مسجد میں اعتکاف نہیں کرے گا، کیونکہ اس سے پاکی ناپاکی اس کی بھی تمیز نہیں رہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچاؤ اپنی مسجدوں کو بچوں سے اور پاگلوں سے، یعنی وہ بچے جو پاکی ناپاکی کی تمیز نہیں کر سکتے، بہت چھوٹے بچے، ان کو مسجدوں میں نہ لایا جائے۔ اور اسی طرح پاگل آدمی، اس کے لیے بھی مسجد نہیں ہے، بلکہ وہ تو شریعت کے حکم اس سے اٹھ گئے ہیں۔ پاگلوں کی بھی قسمیں ہیں، اور فقہا نے اس کے بھی الگ الگ احکامات لکھے ہیں، لیکن چونکہ موضوع اس وقت نہیں ہے اس لیے اس کو چھوڑتے ہیں۔